السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ ماہ رمضان بالکل قریب آ رہا ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے کچھ دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ایک خطبہ دیا، ایک بیان فرمایا۔ بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں، ایک بابرکت عظیم مرتبے والا مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کے ساتھ یہ خطبہ دینا، بیان کرنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ماہ رمضان بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے، بڑھا ہوا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کو سال کے دوسرے 11 مہینوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ سال کے 11 مہینے ایک طرف اور ماہ رمضان ایک طرف، ایسا یہ برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ 1000 مہینے کا اگر آپ حساب لگائیں، 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال۔ 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ 83 سال، 80 پر 3 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر وہ ایک رات میں عبادت کرنا ہے، جسے ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ
ماہ رمضان کی آخر کی 10 راتوں میں سے 5 طاق راتوں میں آتی ہے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، جس کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اس رات میں کسی نے عبادت کر لی، نماز پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، دعا مانگ لیے، رات میں کچھ حصہ سو گئے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا، یا پوری رات جاگا، جیسا بھی ہو، وہ ایسا ہے جیسا کہ 80 پر 3 سال اس نے عبادت کی ہو، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ رات آتی کب ہے؟ اسی ماہ رمضان میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃً، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے سبق میں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ کن کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہے اور کون معذور ہیں جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے رات کے جاگنے کو اللہ تعالیٰ نے اور رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یعنی نماز پڑھنا، اس کو اللہ نے الگ سے ہمارے ذمے لگایا ہے، جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز اللہ پاک نے اس ماہ رمضان میں بڑھا کر کے دیا ہے۔ ماہ رمضان میں 2 اہم عبادتیں، نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ماہ رمضان میں جو مرد یا عورت ایک نفل عبادت کرتے ہیں، وہ ایسا ہے جیسا کہ ماہ رمضان کے علاوہ میں ایک فرض کو ادا کیا ہو، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جو آدمی ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ 70 فرضوں کو اس نے دوسرے مہینوں میں ادا کیا ہو، اتنا ثواب ملتا ہے۔ کہیں کوئی عورت یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان میں ایک دن کی نماز پڑھ لیں تو ایک نماز کا ثواب 70 کے برابر ہے، 70 فرضوں کے، تو ایک دن رمضان میں نماز پڑھ لیں تو باقی سال کے 70 دنوں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہیں کوئی ایسا حساب نہ لگا لیں۔ یہ تو صرف ثواب بتایا گیا ہے حدیث میں کہ ماہ رمضان میں ایک نماز پڑھنا 70 نماز پڑھنے کے برابر ہے، ایک فرض نماز 70 فرض نمازوں کے برابر ہے، اتنا ثواب ملتا ہے ماہ رمضان کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی 3 بجے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے،
فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، عورتیں رات میں 1 بجے سے 2 بجے سے جاگ کر کے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے سحری پکاتی ہیں، برتن وغیرہ صاف کرتی ہیں، سب کو جگاتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر سے یہ سارے کام کرنا۔ صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اس کو برداشت کر کے چپ رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر دے گا۔ اور دوسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت پر جمے رہنا، چاہے کیسی تکلیف کیوں نہ آ جائے۔ تو یہاں پر وہی دوسرا معنی مراد ہے کہ ماہ رمضان میں آدمی کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا تھکا ہوا رہنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ رات میں 20 رکعت تراویح پڑھو، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ نماز پڑھو، اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں، پورا مہینہ اسی طرح گزارنا ہے، تو آدمی کو بہت صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں جس طرح گھر پر کوئی خاتون آتی ہے یا فون پر کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بات چیت میں الٹا سیدھا ہو گیا تو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے کہ ماہ رمضان میں تم روزے سے ہو، اس لیے غصہ مت کرو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ شوہر بازار سے آیا تھکا ہوا پریشان، روزے کی حالت میں ادھر گیا ادھر گیا، محنت مزدوری کر کے گھر آیا، اور آ کر کے بیوی نے کوئی کام نہیں کیا تھا یا صحیح سے پکایا نہیں، بیچارے کو صبح سے بھوک لگی ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، تو صبر کر لو، رمضان کا مہینہ ہے، صبر کر لو۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو ماہ رمضان میں نہ ستائے، نہ پریشان کرے، وہ بھی صبر کرے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ممکن ہے کہ عورت کو یاد نہیں رہا، نمک زیادہ ڈال دیا یا کم ہو گیا، یا ٹائم پر اس نے چائے وغیرہ بنا کر کے نہیں دی، یا سحری وغیرہ میں صحیح سے پکا نہیں پائی، تو صبر کرو، صبر کا یہ مہینہ ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ماہ رمضان کیسا ہے؟ ماہ رمضان غم گساری کا مہینہ ہے۔ غم گساری کا مطلب کیا؟ جس طرح ہمیں تکلیف ہے اسی طرح دوسرے آدمی کو بھی تکلیف ہے، جس طرح رمضان میں روزے کی وجہ سے ہمیں بھوک پیاس لگ رہی ہے، اسی طرح سامنے والے کو بھی بھوک پیاس ہے، تو جو تکلیف ہمیں ہے سامنے والے کو بھی وہی تکلیف ہے، اس لیے ایک دوسرے کا درد اور غم کو سمجھ کر معاملہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اکیلی ہی روزے سے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی روزے سے ہیں، آپ کو جو تکلیف ہے سامنے والے کو اور سامنے والی کو بھی وہی تکلیف ہے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایمان والے کی روزی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پورے سال اتنی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی جتنی چیزیں صرف رمضان میں کھانے کو مل جاتی ہیں۔ آدمی اتنا نہیں کھاتا جتنا رمضان میں کھاتا ہے۔ سحری میں 2 قسم کے پکوان ہیں، افطاری میں گنجی بھی ہے، پانی بھی ہے، جوس ہے، لسی ہے، دودھ ہے، پھل فروٹ ہے، اور نمکین ہے، بہت ساری چیزوں کو آدمی کھا لیتا ہے۔ تراویح سے پہلے بھی کھاتا ہے، تراویح کے بعد بھی کھاتا ہے،
آدمی کو ماہ رمضان میں اتنا کھانے کو ملتا ہے، چاہے غریب ہو یا امیر، سب کی روزی کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں بڑھا دیتا ہے۔ غریبوں کے یہاں بھی مالدار لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ افطار میں، سحری میں کھانا وغیرہ کا نظم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں غیر مسلموں کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے۔ روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے وہ لوگ کپڑوں کا کاروبار کرنے والے ہیں، پھل فروٹ کا کاروبار کرنے والے ہیں، ہر جگہ پر لوگ مسلمان جا کر کے خریدتے ہیں، تو غیر مسلموں کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سارے غیر مسلم انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان کب آئے اور ہماری دکان میں بکری زیادہ ہونے لگے۔ تو ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک بھوکا رکھ کر کے بھی اتنا کھلاتا ہے کہ پورے سال بھی آدمی اتنا نہیں کھاتا۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو آدمی ماہ رمضان میں کسی روزے دار کا افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑوسن کو روزہ افطار کرا دیا، آپ کے گھر کچھ مہمان آئے، آپ نے ان کا روزہ افطار کرا دیا، یا آپ کے گھر سے مسجد میں روزہ کھولنے والوں کے لیے کچھ پھل فروٹ وغیرہ آپ نے بھیج دیا اور اس سے لوگوں نے افطار کر لیا، تو آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، صرف گناہ کا معاف ہونا نہیں بلکہ افطار کرانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرا دیتا ہے۔ بڑا ہی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مان لیجئے زینب نے روزہ رکھا، فاطمہ نے زینب کو افطار کرا دیا، تو زینب نے جو روزہ رکھا اس کے روزے پر اسے جو ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب فاطمہ کو ملتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ اگر ہم نے کسی سامنے والے کا افطار کھا لیا تو ہمارا ثواب اسے چلا جائے گا، تو اس لیے حضور نے فرمایا من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، روزہ رکھنے والی کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ یعنی زینب نے جو روزہ رکھا، زینب کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا، ساتھ میں افطار کرانے والی کو بھی، فاطمہ کو بھی ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو افطار کرا دیا تو روزے دار کا ثواب ہمیں ملتا ہے، تو پھر ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سب کو افطار کراتے رہو، سب کو کھلاتے رہو۔ ایسی بات نہیں، روزہ رکھنا ہر ایک پر فرض ہے، وہ تو صرف ثواب ملتا ہے، روزے کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، روزہ تو بہرحال رکھنا ہے۔ تو ماہ رمضان میں اگر کوئی کسی کا افطار کرائے تو سامنے والے نے جو روزہ رکھا اس کے روزے کا جو ثواب ہوگا اتنا ثواب افطار کرانے والے کو اور افطار کرانے والی کو بھی ملے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا قلنا یا رسول اللہ،
ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا، کیا پوچھا؟ لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے کوئی آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے۔ ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کس قدر غریب تھے بیچارے کہ کسی ایک آدمی کو بھی پیٹ بھر کر افطار کرانے کا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کسی ایک روزے دار کو بھی پیٹ بھر کر کھلانے کے برابر ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود اپنے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یہ جو ثواب آپ نے بتایا ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، گردن جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے اور روزے دار کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ہم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہم تو کسی کو افطار کرا نہیں سکتے پیٹ بھر کے۔ تو حضور نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا فضل فرمانے والا ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی پلا دیتا ہے، یا ایک کھجور کھلا دیتا ہے، یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیتا ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیز عطا فرمائے گا: گناہوں سے مغفرت، جہنم سے گردن کی آزادی، اور روزے دار کے روزے کے برابر ثواب۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی، چاہے تم پیٹ بھر کے کھلاؤ، چاہے تمہارے پاس نہ ہو اور تم ایک کھجور ہی کھلا دو کسی کو، ایک گلاس پانی ہی پلا دو، دودھ یا لسی جو تم کو میسر آ جائے، کوئی پھل فروٹ جو بھی تم کھلاؤ گے، اس پر اللہ تبارک و تعالی وہ پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر، وہ بھی صحابہ کے سوال کرنے پر ہمیں یہ ثواب معلوم ہوا، تو صحابہ کی ہمارے اوپر کس قدر قربانیاں ہیں، ان کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ انہوں نے سوال کر لیا تو حضور نے جواب دے دیا۔ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَيْضٍ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، لیکن اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے، حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کو پینے کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ دونوں میں فرق ہے نا، تھوڑا سا کھلانے والا اور پیٹ بھر کر کھلانے والا، دونوں میں فرق ہے، اس لیے دونوں کو ثواب میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا، جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ پھر اس کو وہ پانی پینے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے شروع کے 10 دن رحمت والے ہیں، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ مان لیجئے راستے میں کسی جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ گندگی ہے، وہ صاف کیسے ہوگا؟ اس پر پانی ڈال کر کے اس جگہ سے اس گندگی کو دور کرنا ہے، خوب پانی ڈالنا، 2-3 بار پانی ڈال کر کے رگڑ رگڑ کر کے اسے بہا دینا۔ تو ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں میں جو گندگی ہے وہ صاف ہونے کے لیے کیا چاہیے؟
اللہ کی رحمت کی بارش چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان والوں کے دلوں میں جو گندگی ہے، ناپاکی ہے، وہ سب کے سب دھل جاتی ہے اور دل ایک دم صاف شفاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح بن جاتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور رمضان کا درمیان والا حصہ 11واں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کا حصہ، یہ حصہ کیسا ہے؟ مغفرت والا حصہ ہے۔ جب دل صاف ہو گیا، ساری گندگی نکل گئی اور روزے کی برکت سے سارے گناہ بھی جل کر خاک ہو گئے، اب کیا چاہیے؟ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ وہ ایوارڈ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت۔ تو رمضان کے بیچ کے 10 دنوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت آتی ہے۔ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور رمضان کا جو آخری 10 دن ہے، آخری عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، ریلیز کر دیتا ہے کہ تم کو اب جہنم میں جانا نہیں ہے، جہنم میں جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، ہم نے تم کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ کتنا فضیلت والا یہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَاتَقَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو آدمی اپنے غلام پر، باندی پر، نوکر پر، خادم خادمہ پر اس مہینے میں نرمی کرتا ہے، یعنی جتنا اس کا کام ہے اس میں کمی کر دیتا ہے۔ گھر پہ کام کرنے والی عورت آتی ہے، روزانہ اس کا کام صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک ہے، تو اس کا کام آدھا کر دیا کہ تم ایسا کرو صبح میں 2 گھنٹے آؤ، شام میں 2 گھنٹے آؤ، بس دن بھر یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اس کو چھٹی دے دی۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مالک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح دکان میں کام کرنے والے بچے ہیں، کام کرنے والی بچیاں ہیں، دکان کا مالک رمضان کا مہینہ سمجھ کر، روزے دار ہے سمجھ کر کے ان کو چھٹی دیتا ہے کہ تم صرف اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کرو، باقی ہاف ٹائم ہے تمہارے لیے۔ 3-4 گھنٹے پہلے ہی چھٹی کر دیتا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس دکان کے مالک کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کتنا ثواب کا یہ مہینہ ہے، کتنی ساری فضیلتوں کو لے کر آنے والا یہ مہینہ ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں عورتوں کو نہ ستائے۔ اکثر مرد عورتوں کو کچن میں رکھتے ہیں، پورا رمضان عورتیں کچن میں رہتی، جب دیکھو عورت کچن میں، دوپہر کے بعد سے پکانے لگ گئی، پکاتے 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 مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، روزہ کھولنے کا بھی ٹائم آ جاتا ہے، اس کو 10 منٹ بیٹھ کر کے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، شوہر اتنا بنانے کے لیے اس کو بولتا ہے، اور وہ دعا بھی نہیں مانگی، بس بسم اللہ پڑھ کر کے اس نے افطار کر لیا۔ اب مغرب بھی جلدی جلدی پڑھی اور پھر کھانا تیار کر کے کھانا وغیرہ کھلایا، مرد سب چلے گئے تراویح پڑھنے، یہ بیچاری برتن صاف کرو، بچوں کو دیکھو، ادھر ادھر کا کچرا اٹھاؤ، اس کے بعد چل کر کے آخر میں 9 بجے 10 بجے تراویح پڑھنا شروع کرتی ہے، تھک تھک کر کے علم ترا پڑھنے کی جگہ لیلا فی قریش پڑھ دیتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا بیچاری کو، تھک گئی بیچاری۔ اور اسی طرح الٹا سیدھا جیسا ہوا نماز پڑھ کر سوئی، یہ سب مرد ادھر ادھر گھوم کر کے آئے، رات میں 11 بجے آ کر کے پھر جگا دیا اس کو اور سو گئے، پھر آ کر کے یہ عورت بیچاری الارم لگا کر کے 1 بجے 2 بجے اٹھ جاتی ہے،
اکیلی کچن میں جا کر کے رات کے اندھیری میں کھانا بنا رہی ہے، پکاتے پکاتے سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملتا۔ برتن صاف کرنا، رات کے برتن الگ، صبح کے برتن الگ، اور الگ الگ چیزیں بنانا، یہ کاٹنا وہ کترنا۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کا خیال کرے، بیچاری اس کو بھی روزہ رکھنا ہے، اس کو بھی تراویح پڑھنی ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنا، ڈیلی کم از کم 1 پارہ قرآن پڑھنا، اور اس کو آرام بھی کرنا، بچوں کو بھی دیکھنا، کام کاج بھی کرنا ہے۔ مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ میں مسجد میں بھی یہ باتیں بولتا ہوں، بولا بھی ہوں اور ہمیشہ بولتا بھی ہوں مردوں کو کہ اپنی عورتوں کی مدد کرو، خدمت کرو، تم بھی جا کر کے برتن صاف کرو، تم بھی جا کر کے ان کے کام میں حصہ لو یا ان کا کام کم کر دو، اور ان سے کہو کہ بیگم دیکھو تم سے جتنا ہو سکے اتنا کرو، بس زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، جتنا تم سے ہو سکے اتنا کرو، اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو خیر، ماہ رمضان بڑا ہی فضیلت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس لیے ہمیں ماہ رمضان میں زبردست تیاری کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں کسی بھی طرح کی کمی ہونے نہ پائے، اس کی پوری تیاری کرنا، پہلے سے ہی دماغ بنا کر کے بیٹھنا کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں سارے بڑے بڑے کام نمٹا دینا ہے، بالکل فارغ ہو کر کے رہیں، خالی رہیں، اور یہ کام وغیرہ مکمل کر لیں تاکہ رمضان میں آدمی بزی نہ رہے اور عبادت کرنے میں، روزہ رکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہونے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔